جو تازہ دم ہو چکے ہیں خداوند پریز گاڈ ہاللویا. خداوند کی گہری حضوری کو میں یہاں پر محسوس کر رہا ہوں. خداوند کا بڑا فضل ہماری زندگی میں ہے, کثرت کی برکت یہاں پر چھائی ہوئی ہے اور خداوند ہمیں برکت دے رہا ہے. پریز گاڈ. کتنے لوگوں کو پتہ ہے آج مدرس ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ آمین آمین. ذرا خداوند کے لیے تالیاں بجائیں جس نے ماؤں کو پیدا کیا ہے ایک خاص برکت کے ساتھ جو ہے ماں کو تخلیق کیا ہے. یہ مامتا جو ہے, یہ مدرہڈ جو ہے, یہ خدا کی تخلیق ہے, یاد رکھیں. اور آج جو کلام ہم سنیں گے مدرہڈ کے بارے میں, یہ بڑا امپورٹنٹ کلام ہے اور اس میں خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے درجات جو ہیں وہ بلند کیے جائیں, خداوند کا فضل کثرت سے ہماری زندگی میں ٹھہرے. آمین. اور آج کے کلام کا عنوان ہے مدرہڈ اینڈ unconditional love. مامتا, غیر مشروط محبت. مامتا, غیر مشروط محبت. ماں جو ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں ایک پرسونیفائیڈ لو ہے. مامتا کی جب بات کرتے ہیں, اور پرسونیفائیڈ لو کا مطلب ہے یہ محبت جو ہے یہ ماں میں مجسم ہے, ماں کے اندر ایک شخصیت کے طور پر قائم ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا محبت ہے. God is love. خدا نے اپنی محبت کو اس دنیا میں مختلف انداز سے بکھیر دیا ہے, پھیلا دیا ہے, بڑھا دیا ہے, ظاہر کر دیا ہے, مینیفیسٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے اندر جو خدا نے اپنی محبت کو پرسونیفائی کیا ہے, ظاہر کیا ہے, قائم کیا ہے, وہ انکنڈیشنل ہے. آمین. اور وہ سب سے اتم محبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگاپے لو ہے جو خدا نے ماں کے اندر قائم کر دیا ہے. آمین. اور ماں کا جو جذبہ ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, یہ انکنڈیشنل ہے. اور اس کا آغاز جو ہے ایک خصوصی جو طلب ہے, جو تڑپ ہے, جو بھوک اور پیاس ہے, اس سے ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اس سے پہلے کہ ماں بچے کو کنسیو کرے, اپنے رحم میں لائے, وہ بچے کے بارے میں خدا سے اپنے خیالوں میں, اپنی سوچوں میں اس کو مانگتی ہے. اور جو بھانج عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھیں, وہ کتنا طلب رکھتی ہیں, تڑپ رکھتی ہیں کہ خداوند جو ہے ان کو اولاد جیسی نعمت عنایت فرمائے. اور ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ مائیں جو ہیں جب وہ کنسیو کرتی ہیں تو اس محبت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس محبت کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے, انتہائی مشکل ہے. اور یہ محبت ایک ماں اور ایک بچے کے درمیان قائم ہو جاتی ہے. یہ ایک انکنڈیشنل لو جو ہے ایک کووننٹ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے, ایک عہد کی بنیاد پر. اور اس عہد کا جو اہم نقطہ ہے وہ ایک رشتہ ہے, ایک بانڈ ہے. جب میں رشتے کی بات کر رہا ہوں, کووننٹ کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ایک رشتہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بریک نہیں ہو سکتا, اس کو توڑا نہیں جا سکتا, کسی بھی صورت میں اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا. اس کووننٹ کو, اس بانڈ کو, اس ریلیشن شپ کو, اس رشتے کو, اس تعلق کو جو ماں اور اولاد کی ایک بانڈنگ ہے, اسے بریک نہیں کیا جا سکتا. آمین. تو میرے ساتھ کہیں مدرہڈ اینڈ unconditional love. مامتا, ایک غیر مشروط محبت. آئیں میرے ساتھ کلام کو پڑھیں گے. ہم اس محبت پر آج غور کریں گے اور ماؤں کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے
पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम पहला खत निकालें और उसका 13 बाब निकालें। हम मोहब्बत से शुरू करेंगे और इस जज्बे और इस चीज को बड़े गहरे तौर पर आज भेद के तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद हमारे साथ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ रूह कुछ यहाँ पर जुम्बश कर रहे हैं और बहुतों पर ये भेद खुलेगा, इस गैर मशरूत मोहब्बत का भेद। पहला करंथियों का 13 बाब खोले मेरे साथ और उसकी 4 आयत से ये मोहब्बत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये एक अगापे लव है और ये मैं समझता हूँ इसका जो अक्स है, इसका जो एक परताव है, इस अगापे मोहब्बत का जो जलाल है वो आप माँ में देख सकते हैं। और शुरू में मैंने बताया आप मुख्तलिफ रिश्तों में इसको देख सकते हैं, नेचर में देख सकते हैं, फितरत में देख सकते हैं। इस खुदा की मोहब्बत को आप बड़े इसके पहलुओं में देख सकते हैं, लेकिन आज मैं इसका एक बड़ा पहलू ममता में आपको दिखाना चाहता हूं और आपने इसे गौर से सुना है और इसको अपनी जिंदगी में अंडरस्टैंड करना है। इसको आपने इसकी रीजनिंग, इसका जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो असूल हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। तो पहला करंथियों का 13 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है मोहब्बत साबर है। आमीन आमीन। गॉड इज लव। मेरे साथ के गॉड इज लव। और ये लव जो जब हम कह रहे हैं गॉड इज लव, तो ये लव हम खुदा का असल में खुदा की मखलूकात में जलवागर होते हुए देख रहे हैं और आज हम इसे खुसूसी तौर पर ममता में देख रहे हैं। और जब ये मोहब्बत की डेफिनेशन जब हम देख रहे हैं, इसके प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, तो लिखा है मोहब्बत क्या है? साबर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। आमीन। हसद जो है ये एक कंपैरेटिव टर्म है। कंपैरेटिव टर्म का मतलब रिलेटिव टर्म है। इसका रिलेशनशिप मुख्तलिफ चीजों से होता है। आप देखें इंसान से हसद कर सकता है, हत्ता के भाई भी भाई से हसद करते हैं। देखें यूसुफ के भाइयों ने उसे क्या किया था? हसद किया। लेकिन माँ की जो ममता है वो कभी भी हसद पर मबनी नहीं होती। माँ अपने बेटे से कभी भी हसद नहीं करती। कोई ऐसी माँ है जो अपने बेटे या अपनी बेटी से हसद करती हो, बल्कि वो क्या करती है? उसको अपलिफ्ट करती है। माँ अपने बेटे को और अपनी बेटी को क्या करती है? अपलिफ्ट करती है। हसद का उलट पता है क्या है? अपलिफ्ट करना, दूसरे को बड़ा करना, दूसरे को बुलंद करना। और हसद का मतलब क्या है? हसद करके दूसरे को गिराने की कोशिश करना, नीचे करना, नीचे देखना। कोई तरक्की कर रहा हो ना, तो हसद का मतलब है वो नीचे देखना चाहता है, उसको गिरा हुआ देखना चाहता है। ये हसद है। लेकिन माँ की ममता जो है अपनी औलाद में क्या चाहती है कि बच्चे क्या करें? तरक्की करें, अच्छे ओहदों पर जाएं, खूबसूरत दिखाई दें, सब में मुमताज हो, नुमाया हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मोहब्बत शेखी नहीं मारती, शेखी नहीं मारती। याद रखो, आपने अपने बच्चों की बाबत शेखी नहीं मारनी, किसी तरह की शेखी नहीं मारनी, बल्कि अपने बच्चों में मोहब्बत को कायम करना है, मोहब्बत को बढ़ाते चले जाना है। और ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि माएँ जो हैं वो अपने बच्चों में मोहब्बत को बढ़ा रही हैं, शेखी नहीं मार रही, बल्कि उसको क्या कर रही है? बढ़ा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। फिर कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है और फूलती नहीं। मोहब्बत जो है ये फूलती नहीं है, एक्सपैंड नहीं करती। यानी बेजा जो है वो फूल कर, शेखी मार कर गुरूर की तरफ नहीं जाती, बल्कि मोहब्बत का फोकस क्या होता है? औलाद होती है। मोहब्बत का फोकस जो है वो बांटना होता है। मोहब्बत का फोकस क्या है? वो दूसरों को नवाया करना है, खासतौर पर बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि माँ की मोहब्बत को इसमें हम देख रहे हैं। और उसके बाद लिखा है नाज़ेबा काम नहीं करती। नाज़ेबा, कभी भी किसी माँ को आपने देखा हो जो अपने बच्चों के साथ नाज़ेबा काम करे? कभी भी नहीं, नेवर। इसके बाद लिखा अपनी बेहतरी नहीं चाहती। इसमें तो आप माँ को देखा होगा आपने कि जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बेड पर, अगर बच्चा जो है गीला हो गया है तो माँ क्या करती है? गीले बेड पर आप लेटती है और माँ बच्चे को कहाँ लेटाती है? सूखी जगह।
بہتری، کس کی بہتری چاہ رہی ہے؟ اپنے بچے کی. کتنی مائیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنا نوالا اپنے منہ سے نکال کے اپنے بچے کو دے دیا؟ ذرا ہاتھ دکھائیں ایسی ماؤں کو. دوسروں کی بہتری، ذرا ماؤں کے لیے تالیاں بجائیں. ایسی محبت آپ کو ماں میں نظر آ سکتی ہے کہ وہ کس کی بہتری چاہے گی؟ دوسرے کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی بہتری چاہے گی، ان کے لیے صحت چاہے گی، ان کے لیے تندرستی چاہے گی. اپنے نوالے بھی نکال کر جو ہے اپنے بچوں کو دے دے گی. پریز گاڈ، ہالیلویا. جھنجھلاتی نہیں. محبت، جب ماں محبت کرتی ہے تو وہ کسی قسم کی جنبش اس میں نہیں ہوتی. اس کے بارے میں بھی ابھی ہم دیکھیں گے. کیونکہ ابلیس کیا چاہتا ہے؟ ابلیس چاہتا ہے کہ اس کی محبت جھنجھلا جائے. جھنجھلانے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈی پڑ جائے، طلب کام ہو جائے، اور اس کا جو کنیکشن ہے بچے کے ساتھ، جو محبت کا کنیکشن ہے، یہ ایک کارڈ ہے، یہ لو کارڈ ہے سمجھے. اس کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بریک کرنا چاہتا ہے. لیکن جو ماں کی محبت ہے وہ جھنجھلاتی نہیں ہے. آمین. بدگمانی نہیں کرتی. کبھی بھی ماں جو ہے اپنے بچے کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مسلسل محبت اس کو فراہم کرتی ہے. مسلسل محبت، ہر موڑ پر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس کو محبت. اور آگے لکھا ہے بدکاری سے خوش نہیں ہوتی. خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے راست بازی سے محبت رکھی اور بدکاری سے عداوت رکھی. ماں بھی اسی طرح کرتی ہے. وہ بدکاری سے کیا کرتی ہے؟ عداوت رکھتی ہے. اس کی دشمنی ہے بدکاری سے. وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بدکاری کی طرف، گناہ کی طرف، نشے کی طرف، لعنتوں کی طرف مائل نہیں کرتی، بلکہ کیا کرتی ہے؟ بدکاری سے اسے نکالتی ہے، کیونکہ وہ اس سے خوش نہیں ہوتی. اگر بچے اس غلط راہ پر، گمراہی میں، بدکاری کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے خوش نہیں ہوتی. اور یہاں پر واضح لکھا ہے بدکاری سے خوش نہیں ہوتی. اس کی خوشی کیا ہے؟ راست بازی میں ہے. اس کی خوشی خداوند کے حضور میں بچوں کو لانے میں ہے، تاکہ بچے ترقی کریں. کوئی ماں ایسی ہے کہ اس کے بچے بدکاری کی طرف جائیں، گناہ کی طرف جائیں تو وہ خوش ہو؟ ایسا نہیں ہے. کبھی بھی ماں جو ہے وہ بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے. آپ کو، بچوں کو خاص طور پر میں مخاطب ہوں، بچوں کو یہ معلوم نہیں کہ مائیں ان کے لیے کیا کچھ سہتی ہیں، کیا کچھ سہتی ہیں ان کے لیے. یہ ایک جذبہ ہی ایسا ہے، یہ ایموشنل جذبہ ہے. میں کہتا ہوں اس میں جو 100% ایموشنز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. 5 کی 5 سینسز اس میں انوالو ہیں. ماں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے. پہلی سینس. کبھی کسی بچے کو کسی ماں نے کہا ہو نہیں ہے تے کالا جہا بچہ پیدا ہو گیا ہے، اے نہیں مجھے پسند. کسی ماں نے کیا؟ میں نے آج تک کسی ماں سے نہیں سنا. پنجابی کے لفظ ہیں جی ہے تے بڑا کوجا جہا ہے. میں نے آج تک کسی ماں سے نہیں سنا. وہ اپنے بچے کو دیکھ کے کیا کرتی ہے؟ خوش ہوتی ہے، شادمان ہوتی ہے، اور اس کو دیکھنا پسند کرتی ہے، اس کو سننا پسند کرتی ہے. یہ میں آپ کو ایموشنز بتا رہا ہوں. دوسری ایموشن. تیسرا، اسے چھونا پسند کرتی ہے، اس کی خوشبو لینا پسند کرتی ہے. آپ کو پتا ہے ماں کو بچے کی خوشبو آ جاتی ہے، اسے پتہ جاتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. آمین. اور بچے سے محبت کرنا پسند کرتی ہے، اسے چھونا پسند کرتی ہے، اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے. اور یہ اس کی خوشی ہے. اس کی سب چیزوں کو سہتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے. ماں یقین کرتی ہے کہ بچہ، یہ جو بچہ ہے یہ خداوند کی حضوری میں ایک بڑا نام پیدا کرے گا. آمین آمین. سب باتوں کی امید رکھتی ہے. بچے میں وہ امید رکھتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اچھے عہدوں پر جائے گا، اچھی پوزیشن حاصل کرے گا، ایک اچھا لیڈر ثابت ہوگا. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اور پھر آگے لکھا ہے کلام مقدس میں سب کچھ یقین کرتی، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. آمین. محبت کو زوال نہیں. اور میں ابھی شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مامتا کی محبت جو ہے یہ کبھی بھی اس کو زوال حاصل نہیں.
یہ ان بریکیبل بانڈ ہے. یہ ایک ایسا کووننٹ خدا نے ماں اور بچوں میں باندھ دیا ہے جس کو بریک نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی صورت میں بریک نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی صورت میں. یہ بڑا پاورفل بانڈ ہے جس کو ہم بریک نہیں کر سکتے. لیکن آج جو میرا فوکس ہے محبت سے شروع کر کے, یہ ایک ایموشنز کا جذبہ ہے جس میں ہماری 5 سینسز انوالو ہیں. لیکن ابلیس کیا چاہتا ہے, غور سے سنیں, شیطان کیا چاہتا ہے. شیطان اس محبت میں عداوت کو پیدا کرنا چاہتا ہے, اس محبت میں دوری کو پیدا کرنا چاہتا ہے, اس محبت کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے, اس محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے, اس محبت میں بے صبری پیدا کرنا چاہتا ہے. ابلیس اس محبت میں جو نامہربانی ہے اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے. اس محبت کے اندر مختلف قسم کی دراڑیں پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ماں اور بچے جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کی حکمت جو ہے وہ بڑی لازوال حکمت ہے, بے مثال حکمت ہے. اور خدا اس محبت میں انسان کو قائم رکھنا چاہتا ہے. انسان کے جو ایموشنز ہیں, غور سے سنیں, یہ اب ماں کے ساتھ ساتھ ہر شخص کی میں بات کر رہا ہوں. انسان کے جو ایموشنز ہیں, شیطان سب سے پہلے وہاں اٹیک کرتا ہے. انسان کا جو ویک پوائنٹ ہے نا, یاد رکھیں, غور سے سنیں آپ سب, جو سب سے ویک پوائنٹ ہے نا وہ اس کے جذبات ہیں, اس کے ایموشنز ہیں, اس کی 5 سینسز ہیں. یہ انسان کا ویک ایریا ہے, یاد رکھیں. اور ابلیس کو بھی یہ پتا ہے, اور وہ اس کے ویک ایریا پر اٹیک کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ویک ایریا کو جو ہے وہ اٹیک کرے اور گھرائے. ایموشنز جو ہے انسان کا کون سا ایریا ہے؟ ویک ایریا. آپ کو پتا ہے آپ کا جو سب سے اسٹرانگ ایریا ہے انسان کا جو خدا نے بنایا ہے وہ ڈسرنمنٹ ہے. ڈسرنمنٹ جس کا تعلق آپ کی 5 سینسز سے نہیں ہے. غور سے سنیں, اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے. ڈسرنمنٹ. اور آج میں آپ خاص طور پر ماؤں کو اور آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس آپ کی ایموشنز پر اٹیک کرنا چاہتا ہے. آپ کو حالات دکھا کر, بچے کے بارے میں, اولاد کے بارے میں چیزیں دکھا کر اس چیز کو بریک کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ اس ہائر ریلم میں انٹر ہوں اپنی اولاد کے بارے میں. ڈسرنمنٹ. آپ کو پتا ہے کچھ جانور ایسے ہیں جو خصوصی طور پر مائیں کہ وہ اپنے بچوں کی اتنی حفاظت کرتی, اتنی کیئر کرتی ہیں. اور اگر آپ جیوگرافیکل چینلز یا کچھ جو اینیملز کے بارے میں چینلز ہیں اور ماؤں کے بارے میں دیکھیں, ماں جو ہے ایک محافظ کے طور پر اپنے بچوں کی محافظ کے طور پر 24 آور اس کا دھیان جو ہے اپنے بچوں میں رہتا ہے. اور وہ اپنے بچوں سے ادھر ادھر بھی ہو تو اس کی ڈسرنمنٹ پاور جو ہے اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ دشمن کو دور سے بھانپ لیتی ہے. آج میں خصوصی طور پر ماؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف وہ جو انکنڈیشنل لو کا جذبہ ہے اس کو اگر وہ قائم رکھنا چاہتی ہیں, اس میں رہنا چاہتی ہیں, تو وہ جو ہائر ریلم ہے جو کہ ڈسرنمنٹ کا ریلم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ دشمن کے وار سے وہ بچ جائیں. اور جو پہلا جو ہائر ریلم ہے وہ ڈسرنمنٹ ہے جس کا تعلق آپ کی روح سے. غور سے سنیں, اس کو اور گہرے طور پر دیکھیں گے. دوسرا جو ریلم ہے وہ آپ کا عقلی ریلم ہے, اس کو ریزننگ کہتے ہیں. ریزننگ, لاجک اس کو کہتے ہیں. اس کا آپ کے ایموشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریزننگ.
اس میں پرنسپلز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس میں خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور پرنسپلز کام کرتے ہیں۔ اگر ماں اس لاجک کو، اس منطق کو، اس ریزننگ کو، ان اسباب کو، اس کو عقلی طور پر، ذہنی طور پر پرکھتی نہیں ہے اور سمجھتی نہیں ہے، تو وہ ماں اپنے بچے کو کسی بھی وقت کھو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ابلیس کا یہی تو پلان ہے، وہ بچوں کو کھونا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے۔ اور ابلیس جو ہے نا، شروع سے ہی اس کا یہ پلان رہا ہے کہ جب بھی کسی ماں کا بچہ جو ہائر ریلم میں، اسپرچل اور ڈسرنمنٹ کے ریلم میں، ریزننگ کے ریلم میں، اور ایموشنز جس میں میں نے ایک ہی جو جذبے کو شامل کیا، محبت کو، اس میں بہت آگے جانے والا ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو ہلاک کر دے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں موسیٰ جب پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ اس وقت فرعون نے کیا اعلان کیا تھا؟ اس نے کہا تھا سارے میل بچوں کو کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے۔ دیکھیں اس ماں کو دیکھیں، اس نے اسے چھپایا، اس نے ڈسرن کیا، اس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا، سمجھ کی، اور جب وقت کافی گزر گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اور لاجک استعمال کیا۔ اس نے بچے کو کیا کیا؟ باسکٹ میں ڈالا اور کہاں بہا دیا؟ پانی میں بہا دیا، اور بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ آمین، پریز لاڈ، ہالیلویا۔ اور جب یسوع پیدا ہوا تو آپ کو پتا ہے اس وقت بھی بچے قتل کر دیے گئے تھے، بچے قتل کر دیے گئے تھے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اصل میں مامتا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے راما میں بڑی آواز آتی ہے، رونے کی آواز، اور بڑا ماتم ہے۔ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اور میں جب اس لفظ پر غور کر رہا تھا کہ وہ تسلی قبول نہیں کر رہی۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے بارے میں تسلی قبول نہیں کرتی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بچوں کو بھی خاص طور پر جو بچے پٹک جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کو دن رات تسلی نہیں ہوتی، اس کو چین نہیں آتا، وہ کچھ بھی اس کو دے دیا جائے وہ تسلی نہیں پاتی۔ حتیٰ کہ میں یہاں تک آپ کو ایک بڑا پاورفل جملہ دینے لگا ہوں، ہسبینڈ جو ہے نا اس کو اپنی جان بھی دے دینا اپنی بیوی کے لیے، اسے پھر بھی تسلی نہیں آئے گی جو بچے میں اس نے تسلی پائی۔ یہ بڑا پاورفل جملہ ہے آپ کے لیے، اگر آپ کو سمجھ آئے۔ ہسبینڈ اسے کچھ نہیں دے سکتا، ہسبینڈ اسے تسلی نہیں دے سکتا۔ ہسبینڈ اپنا مال و دولت نچھاور کر دے، اسے اس کے لیے اپنا دل اس کو دے دے، اسے سارا کچھ کہے گی سارا کچھ میں ہوں تیرے لیے، پھر بھی جو بچے کا بانڈ ہے، جو ماں کی ممتا کی بات آج کر رہے ہیں، وہ بانڈ میں تسلی قبول نہیں کرتی، راخل تسلی قبول نہیں کرتی۔ یہ جملہ جو ہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اتنا یہ اسٹرانگ بانڈ ہے۔ اور ابلیس کیوں پیچھے لگا ہوا ہے؟ تاکہ وہ ابلیس شیطان اس لیے پیچھے لگتا ہے تاکہ وہ عورت کی نسل جس میں خدا نے اس بانڈ کو قائم کیا ہے اس کو گرائے، کیونکہ ابلیس کو یہ معلوم ہے کہ خدا نے باغ عدن میں عورت کو ایک بلیسنگ دی ہے، ایک بلیسنگ دی ہے، اور آپ کو اس بلیسنگ کا پتہ ہے۔ ہم اس بلیسنگ کو ذرا دیکھیں۔ ایک بڑی بلیسنگ عورت کے پاس جو ہے، جو خدا نے اسے برکت دے کر زمین پر رکھا ہے، اور یہ کووننٹ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ ایک عہد ہے جو عورت اور اس کی نسل کے درمیان باندھا گیا ہے۔ پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین، آمین۔ خدا نے عورت کے ساتھ ایک کووننٹ قائم کیا ہے، اور یہ اس کووننٹ کا تعلق محبت اور عداوت سے ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ آمین۔
یہ شیطان سے خداوند کہہ رہا ہے، ابلیس سے کہہ رہا ہے، سانپ سے کہہ رہا ہے. اور اس کی عداوت پتہ کس سے؟ سب سے پہلے اس کی عداوت عورت کے ساتھ ہے. لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، اور پھر آگے لکھا اور تیری نسل، یعنی ابلیس شیطان، اور کس کی نسل؟ عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت. مائیں غور سے سن لیں غور سے. سب سے پہلے آپ کی عداوت پتہ کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ. اس کے بعد آپ کے بچے کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر شیطان آپ کو گرا لے، آپ کی جو ڈسرنمنٹ ہے اس کو فیل کرے، آپ کی جو ریزننگ ہے، لاجکس جو ہیں، جو منطق ہیں، یا جو کہیں خدا کے بنائے ہوئے پرنسپلز ہیں، ان کو فیل کرے، آپ کے جو ایموشنز ہیں، محبت کے، خوشی کے، شادمانی کے، ایک بانڈ کے، ان کو فیل کرے، بچہ اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. غور سے سنیں، صرف عورت کی نسل کے ساتھ یہ عداوت نہیں ہے. لکھا ہے تیرے ساتھ، عورت کے ساتھ. یہ عداوت عورت سے شروع ہوتی. سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہے نا ابلیس کے سامنے عورت ہے. اور میں آپ کو پروفیٹکلی بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیں مائیں، خاص طور پر سنیں. مائیں اپنے بچے کی ناکامی کی ذمہ دار ہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے میں آج کر رہا ہوں. مائیں اپنی بچے کی ناکامی کی کیا ہوتی ہیں؟ ذمہ دار ہوتی ہیں. کب ہوتی ہیں؟ جب صرف نیچے والے ریلم میں رہتی. غور سے سنیں اب آپ، ایموشنل ریلم میں میں اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسے سننا چاہتی ہوں. یہ سب سے ویک ریلم ہے آپ کا، سب سے ویک ریلم. اور یہ ویک ریلم جو ہے مضبوط پتہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ ذرا اوپر کے ریلم میں آتے ہیں، ریزننگ کے ریلم میں، جس میں پرنسپلز ہیں، خدا کے قوانین ہیں، خدا کا کلام ہے، اور اس کی باتیں ہیں، اس کے آئین ہیں، اس کے قوانین ہیں. اگر آپ اس ریلم میں نہیں جائیں گی تو محبت کے ریلم میں ابلیس اٹیک جو ہے آسانی سے کر لیتا ہے، کیونکہ یہ ایموشنل ریلم ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ ٹیمپرری ریلم ہے، یہ بڑا ہی ٹیمپرری ہے. آپ ٹیمپرری طور پر بچہ جوان ہو رہا ہے، وہ ایک نئے موڈ میں اسے داخل ہو جانا ہے. آپ کا یہ جو ریلم ہے نا محبت کا، یہ چینج ہو جانا ہے. لیکن جو ریزننگ کا ریلم ہے، جو لاجک کا ریلم ہے، جو عقل کا ریلم ہے، جو خدا کے پرنسپلز کا ریلم ہے، آئین اور قوانین کا ریلم ہے، یہ چینج نہیں ہوتا. وہ مائیں جو امثال میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مائیں جو ہیں جب اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی ماں کے فرمان، اپنی ماں کے آئین، اپنی ماں کی تعلیم سے برگشتہ نہ ہو، اس سے نہ پھر، تو یہ وہ ریلم ہے. مائیں اس ریلم میں آئیں تاکہ وہ صرف ایموشنل ریلم میں، جتنی مائیں زیادہ ایموشنل ریلم میں رہتی ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اس ریلم میں آئیں، اس ریلم میں کلام ہے، اس ریلم میں. اور اس سے جو بھی اوپر والا ریلم پتہ کون سا ہے؟ ڈسرنمنٹ. آج مائیں ڈسرن نہیں کرتی. یہاں بیٹھی ہوئی ماں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ بچہ میرا جو ہے نا جب گلی سے باہر جا رہا ہے تو کن بچوں میں گھوم رہا ہے. ماں گھر میں بیٹھی ہو اور وہ اتنا ڈسرن کر لے کہ اس وقت میرا بچہ کہاں ہے، اس وقت میرا بچہ بگڑ تو نہیں رہا کہیں، اس وقت میرا بچہ آوارہ بچوں میں تو نہیں ہے، اس وقت میرا بچہ سگریٹ تو نہیں پی رہا، اس وقت میرا بچہ جو ہے وہ کسی نشے والے لڑکے کے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا، اس وقت میرا بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے اس کو کوئی عورت برگلا تو نہیں رہی، اس وقت میرے بیٹے یا بیٹی کو کوئی مرد یا عورت یا لڑکا یا لڑکی برگلا رہی. یہ اوپر کا ریلم ہے. اس ریلم میں پہنچنا بہت ضروری ہے. یہ ڈسرنمنٹ کا ریلم ہے. اس میں روحانی آنکھیں ماں کی کھلی ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی اس ریلم میں اپنے بچے کے لیے آپریٹ کر سکتی ہے. اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی. بچہ اگر گلی میں ہے، بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، آپ اس ڈسرنمنٹ کے ریلم میں اس بچے کو وہاں سے کھینچ کے اپنے گھر لا سکتی ہیں. میں نے اپنی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. بچے کو ذرا سی دیر کہیں ہوئی ہے تو ماں جو ہے وہ تو تڑپنا شروع ہو جاتی ہے
اور وہ تڑپ میں کیا کرتی ہے؟ اس ڈسرنمنٹ کے ریلم میں جاتی ہے، اور اس ڈسرنمنٹ کے ریلم میں جا کر ابلیس پر ایسے ایسے وار کرتی ہے کہ اگر بچہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ عجیب طریقے سے موجزانہ طور پر وہاں سے نکل کر واپس اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور بڑی گواہی دیتا ہے کہ کیسے وہ مشکل سے نکل کر آیا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں نے اس ڈسرنمنٹ کے ریلم میں جا کر اس جوے کو، اس بندھن کو توڑا ہے۔ اور میری آج دعا ہے، ماں سے اور درخواست ہے کہ اس ڈسرنمنٹ کے ریلم میں جائیں۔ صرف ابلیس کا اٹیک وہ بچہ نہیں ہے، بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، یہاں پر غور سے سنیں کیا لکھا ہے؟ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت۔ اور یہاں پر جو پہلا حصہ ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں۔ ابلیس کو نا عورت بالکل پسند نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، کیونکہ she is personified love۔ اس لو کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، مامتا اور عورت کی لو کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے نا سب سے زیادہ عورت سے نفرت کرتا ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، اور وہ عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے صدیوں سے۔ لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں مقدسہ مریم کے لیے، آمین، چاہے مقدسہ مریم کے لیے تعلیم بتائیں، آمین، اس پاکیزہ کے لیے، پاک دامن کے لیے۔ اس کی پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ ابلیس اس کے ایموشنز کو چھو نہیں سکا۔ اس کی پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ وہ کلام پر قائم رہی، کیونکہ اس نے جب فرشتے نے خدا کا پیغام دیا تو اس نے ایک بڑا سادہ جملہ بولا ہے لیکن بڑا پاورفل ہے۔ اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق، وہ آئیں اس کلام کے لیے بھی تالیاں بجا لیں جس کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا، میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ یہ تھا وہ ریزننگ کا لیول، اس نے ایموشنز کے ساتھ ساتھ ریزننگ کے لیول کو، کلام کے ریلم کو ٹچ کیا۔ ہمارا جو ریزننگ کا لیول ہے نا وہ کلام اصل میں آئے، اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق، آمین۔ اور اسپرٹ ریلم اتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ نمایاں ہو چکا تھا کہ جب وہ الشبا کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو الشبا جو ہے وہ روح القدس سے بھر جاتی ہے، اور بچہ مارے خوشی کے اس کے پیٹ میں اچھل پڑتا ہے، اور وہ نبوت کی روح سے کیا کہتی ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں، آمین، میرے خداوند کی ماں، اور یسوع کو اسی وقت وہ خداوند قرار دیتی ہے، آمین، پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ اور مقدسہ مریم بھی وہاں پر روح القدس سے بھر جاتی ہے اور اسپرٹ ریلم میں کچھ بولتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے؟ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خدا سے خوش۔ یہ ڈسرنمنٹ ہے، یہ خوشی جو ہے یہ عارضی نہیں تھی، غور سے سنیں، یہ ایموشنل بھی نہیں تھی، یہ محبت ایموشنل بھی نہیں تھی۔ مائیں غور سے سنیں، ان کا اسپرٹ ریلم میں جانا بہت ضروری ہے۔ جو معاشرہ ہے یہ بڑا بدنام ہے، یہ بڑا خراب ہے۔ آپ کا بچہ جب معاشرے میں باہر جائے گا، باہر کیا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی۔ اور میں کل کسی کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ جو آج سے 50 سال پہلے کے بچے اور اولاد تھی اس کا انوائرمنٹ فرق تھی۔ آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اٹھتے ہی انوائرمنٹ جو ہے نا، اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہوتا ہے اس میں انٹرنیٹ ہے، گندی تصویریں ہیں، گندی موویز ہیں، اور لوگوں کے رویے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہ بچہ وہ 10 عام جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا اس سے 10 سال بڑا ہوتا ہے وہ بچہ۔ آپ کا بچہ جو 5 سال کا ہے نا وہ سمجھ لیے 15 سال کا بچہ ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میں نیٹ سے نہیں بتا رہا، یہ میری اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا جو 5 سال کا بچہ ہے وہ اس دور کے 15 سال کے بچے کے برابر ہے۔ آپ کا جو 12 سال کا بچہ ہے نا وہ 22 سال کے بچے سے بڑا ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اس لیے ماں کو یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ میری روح میرے خداوند سے خوش ہوئی۔ یہ جب روح خوش ہوتی ہے یہ ٹیمپرری خوشی نہیں ہے، جب روح میں محبت آتی ہے یہ ٹیمپرری نہیں ہے،
یا جب روح میں ڈسرنمنٹ آ جاتی ہے کہ ماں بیٹھی بیٹھی دیکھ لے, اسے پتا ہو کہ جی بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, یہ ڈسرنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایموشنلی مائیں ایموشنل بڑی ہوتی ہیں, پھر جب ذرا سی بات ہوتی ہے ماؤں کے آنسو نہیں رکتے. میں نے بڑی ماؤں کو روتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی. آپ اس جذبے کو شاید انڈرسٹینڈ کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن خداوند کیا چاہ رہا ہے, خداوند آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ بھی مقدسہ مریم کی طرح کیا کہیں, میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی, اس نے میری پست حالی پر نظر کی. اور آپ کو پتہ ہے پست حالی کون سی ہے آپ کی؟ فزیکل ریلم جو ہے یہ آپ کی پست حالی ہے. ماؤں کی جو پست حالی ہے نا یہ فزیکل ریلم ہے. جو عقلی ریلم ہے جس میں کلام پرنسپلز خدا کے اصول یہ اس سے اوپر ہے اور وہ اس ریلم میں انٹر ہوتی ہے. پھر اس سے بھی اوپر جو ہے وہ روح کا ریلم ہے, ڈسرنمنٹ کا, کہ آپ بیٹھے بیٹھے ڈسرن کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ ایک بڑا کام ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے بہت کون سا بڑا کام ہوا تھا؟ یہ بھید آج آپ کو دینے تھا. میرے ساتھ کھولیں غلطیوں, کیونکہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر گئی تھی روح میں, اور اس نے اس بھید کو بیان کیا. اور پالوس اس بھید کو سمجھ گیا تھا کہ وہ بھید جو عورت اور اس کی نسل کا بھید ہے یہ کیا ہے, اور وہ مقدسہ مریم میں پورا ہوا. میرے ساتھ کلام مقدس میں سے غلطیوں کا خط نکالیں. غلطیوں آج مائیں جو اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں, پریشان ہیں اور مشکل میں ہیں, میں ان کو خدا کا کلام دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس بھید کو آج لے کر جائیں اور اپنے بچے کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے کچھ بڑا کام کر سکیں. آمین, پریز اور ہاللیلویا. غلطیوں اس کا 3 باب نکالیں. عورت اور اس کی نسل, اس کے بارے میں ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں. عورت اور اس کی نسل کے بارے میں, اور اس کی نسل ایک ہے, یاد رکھیں ایک, اور وہ یہاں پر لکھا ہے غلطیوں 3 باب اس کی 15 آیت سے. اے بھائیو, میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو, جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے, جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے, بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو, اور وہ مسیح ہے. آمین, سب کہیں آمین. پھر میں آپ کے سامنے 19 آیت سے پڑھ رہا ہوں. پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا, اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. آمین, سب کہیں آمین. اس نسل کے آنے تک رہے. شریعت پتہ کب تک تھی؟ جب تک وہ نسل نہیں آئی تھی. اور آپ کو معلوم ہے وہ عورت کی نسل کب آئی؟ جب یسوع آیا. تب تک نہیں آئی, تب تک شریعت تھی. جہاں پر واضح لکھا ہے اس نسل کے آنے تک رہے. شریعت اس نسل کے آنے تک تھی. اس نسل کا انتظار ہو رہا تھا, اور ابلیس کو یہ پتا تھا. اور ابلیس پرانے عہد میں ہر پل وہ عورت کو کے خلاف رہا ہے. پرانے عہد نامہ میں دیکھیں, عورت کی حرمت کے خلاف رہا ہے, عورت کی عزت کے خلاف رہا ہے. اس نے عورت کو ہر پل چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے ہر پل عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے ہر پل عورت کو کمزور قرار دینے کی کوشش کی ہے. ہر دور میں اس نے ایسا کیا ہے. لیکن یاد رکھیں عورت کا مقام جو ہے یہ بہت بڑا ہے, کیونکہ خدا نے عورت میں اور اس کی نسل میں اس پلان کو دیا ہے, اور اس کی نسل ایک ہے, اور وہ کون ہے؟ مسیح ہے. آمین, آمین. عورت کی نسل کون ہے؟ جی کو بتا سکتا ہے؟ عورت کی نسل مسیح ہے. اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اور یہ اب فزیکل
پلان نہیں ہے, یہ ڈسرنمنٹ, غور سے سنیں. جب یہ فزیکل پلان ہے نا, غور سے سنیں, اس کے 3 ریلم ہیں جو میں سکھا رہا ہوں آپ کو. جب عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ جو فزیکل پلان میں بانڈ ہے نا, جو لو کا بانڈ ہے, اس کا جو سب سے لوسٹ ایموشنل پارٹ ہے نا, وہ شروع ہوتا ہے. اور وہ محبت, وہ خوشی, وہ عارضی سارا کچھ جو ہے نا بچے میں ماں دیکھ رہی ہوتی ہے, خوش ہو رہی ہوتی ہے, اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ اب بچہ بول رہا ہے, اب بچہ چل رہا ہے, اب بچہ یہ کر رہا ہے, اب بچہ جو ہے وہ, آج کل تو میڈیا بڑا لائیو ہے, پہلے تو ایسا ہوتا نہیں تھا, اب تو میڈیا میں ہر چیز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے بچے کی, یا بچہ چل رہا ہے, بچہ ہنس رہا ہے, اب بچہ یہ کر رہا ہے. یہ ایموشنل پارٹ اس میں, کیونکہ بچے کا جو بانڈ ہے وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہاں تک رہے, آگے جو کلام تک ہے, جو ریزننگ تک ہے, جو لاجک تک ہے, جو پرنسپلز تک ہے, جو اپر ریلم ہے, وہ وہاں نہیں آپ کو آنے دیتا, ماؤں کو نہیں آنے دیتا. لیکن ماؤں کو ضروری ہے کہ وہ کلام کو سیکھیں اور بچے کے دل میں کلام کو ڈالیں, جملے ڈالیں, بچوں کو سکھائیں, وہ مائیں بچوں کے دل میں وہ ریزننگ ڈالیں, کہیں کہ یہ کتنے لوگوں, کتنی ماؤں کو پتہ ہے کہ خدا کا کلام ٹال نہیں سکتا. کتنی ماؤں کو پتہ, خدا کا کلام نہیں ٹال سکتا, نہ آپ چینج کر سکتے ہیں, آپ کے ایموشنز چینج ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں, کلام میں لکھا محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی, وہ پڑھ سکتی ہے آپ کے بچوں کے بارے میں. بیس کا یہی تو پلان ہے کہ ٹھیک ہے پہاڑ سے جانا چاہے, کئی ماؤں نے سنے ہیں مرد تو مرے ہوں, بیس یہی تو لانا چاہتا ہے آپ کو, بیس اس نقطے پہ تو لانا چاہتا ہے ماؤں. ہونے نے غلطی کی تھی تو ویکھی جائے گی, یہ بھی اس کڑی جو مگر لگ گیا سی سنیے تم چاہے پہاڑ, پولیس یہی تو سننا چاہتا ہے. اے کڑی بڑی خراب سی میری, یہ ہوں چلی گئی ہے تو ہوں چنگا ہی ہوا, یہ میرے دلوں لت گئی ہے. پولیس یہی تو سننا چاہتا ہے, کیونکہ ان ریلم میں وہ اس ایموشنز میں آپ کو کے منہ سے وہ جملے بلوانا چاہتا ہے, جو اپر ریلم کے جو ریزننگ, لاجک, جو قانون, جو آئین ہے, وہ آپ کے منہ سے کلام توڑنا چاہتا ہے. عورت کو اس نے یہی تو کیا تھا باغیدن میں, اس نے اسپرٹ ریلم سے نہیں شروع کیا تھا, اس نے ایموشنل ریلم سے, آنکھوں سے شروع کیا. اس نے کہا یہ درخت کو دکھاؤں میں اس کو, اس نے کہا کتنا خوشنما نظر آ رہا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے. وہ اس ریلم سے, ایموشنل ریلم سے اسے پتہ کہاں لایا, کہ وہ یہ کہے کہ میں جب اسے کھاؤں گی تو نہیں مروں گی. ماؤں کو وہ اس ریلم میں لانا چاہتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے بارے میں کوئی لعنت کا جملہ بولے. کئی مائیں اپنے بچوں پر لعنت کر دیتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ایموشنل عارضی ہے نا, یہ ایموشنز عارضی ہیں. گالی دے دیتی ہیں ان کو, ایسی گالی کہ وہ ان کے پلے, ماں کے پلے پڑ جاتی ہے. ایموشنل. لیکن اس کا ایک بچاؤ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس ایموشنز کا, کیونکہ مائیں بڑی ایموشنل ہو جاتی ہیں, وہ ایموشنل ریلم میں زیادہ رہتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ ایموشنل ریلم میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکیں گے. میں آپ کو آج واضح بتا رہا ہوں, آپ اوپر کے ریلم میں آئیں, وہ کلام کا ریلم ہے, ریزننگ کا ریلم ہے, لاجک کا ریلم ہے, سمجھ کا ریلم ہے, انڈرسٹینڈنگ کا ریلم ہے, وزڈم کا ریلم ہے, جہاں پر آپ بچے میں کلام پارٹ کرتی ہیں, ایموشنز کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ ساتھ کلام پارٹ کرتی ہیں. اس ریلم میں آئے. اور اگر آپ اس سے بھی اوپر کے ریلم میں جائیں گے نا, ڈسرنمنٹ میں, جس میں آپ بچے کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو وہاں بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ لیں گی کہ بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے, بچہ وہاں پر کیا کر رہا ہے. میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے, بچہ جب خطرے میں ہوتا ہے, ماں گھر میں بیٹھی کہے میرا دل میں کچھ ہونے آ رہا ہے, تو ان پوچھے ماں جی کی میرے پتہ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا دھیان میرے بچے جی ہے, تو میرے دلوں میں کچھ ہو رہا ہے. تو باقی وہ بچہ مشکل, وہ ماں اس ریلم میں پہنچی ہوتی ہے. یہ رزنے کا ریلم ہے, یہ اوپر کا ریلم ہے, اور مائیں اس ریلم میں پہنچے, میری دعا ہے. صرف نیچے والے ریلم میں, فزیکل ریلم میں, ایموشنل ریلم میں, محبت کے ریلم میں, اسی ریلم میں نہ رہے. اس کی میں ایک بڑی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں ایک ڈیمونسٹریشن ایک چھوٹی سی یہاں دینا چاہتا ہوں. سنی اگر میری ہیلپ کرے, اس ٹیبل کو ذرا ادھر تھوڑا سا کروا دیں, تو میں ایک ڈیمونسٹریشن آپ کو, چھوٹی سی ہے ڈیمونسٹریشن, غور سے سننا ہے, اور میری دعا ہے اس کی آپ کو سمجھ آئے. اور مجھے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوگی, آپ والنٹیئرلی میں جب بلاؤں تو آپ نے خوشی سے آنا ہے, اور خداوند آپ کو برکت دے گا. آمین. تو میں سب سے پہلے بلانا چاہتا ہوں, عقیدہ کو بلانا چاہتا ہوں. عقیدہ یہاں پر آ جائیں.
اور ہم اس چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن کو لیں گے. عقیلہ بطور جو ہے مقدسہ مریم یہاں پر آ رہی ہے, اور میں سنی سلیمان کو بلاؤں گا, یہ جیزس کے طور پر آ رہے ہیں. تھوڑا سا ادھر آگے آ جائیں, اور اگر کیمرے یہ پیچھے کر دیے جائیں تھوڑے سے. سنی آپ ادھر آئیں, آپ ادھر کھڑے اس جگہ پر, اس جگہ پر آپ اس کے پیچھے کھڑے. ابلیس کا جو سب سے پہلا اٹیک تھا نا وہ عورت پر تھا. یہ ایک عورت ہے, اس پر اٹیک تھا ابلیس کا سب سے پہلا. بھاگ عدن سے یہ شروع ہوا ہوگا. اور یہ جو جملہ لکھا ہے نا وہاں پر, میں تیرے درمیان عداوت ڈالوں گا. ابلیس کی جو دشمنی ہے نا عورت سے, یاد رکھیں آج ماؤں کے دن میں میں خصوصی ماؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ اصل میں بچہ چھوٹا جو ہے وہ نہ سمجھ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. آپ جو اس کو انوائرمنٹ دیں گے نا وہ ویسے ہی ہوگا. اگر آپ سنڈے اسکول اس کو نہیں نا لے کے جائیں گے, وہ بچہ کیا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ اگر بچے کو کلام نہیں سکھائیں گے تو وہ اصل میں کیا چاہ رہا ہے, ماں, کیونکہ ماں کی گود سے بچے نے پرورش پانی ہے, وہ پہلی تعلیم کا. اگر وہ ماں پر اٹیک کر لے گا نا تو بچہ تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں. یاد ہے شروع سے ابلیس ماں پر اٹیک کرتا رہا, عورت پر اٹیک کرا, اور ساری نسلوں میں ہر دفعہ عورت کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن کلام میں پتہ ہے کیا لکھا ہے عورت کے بارے میں؟ وہ اولاد کے سبب سے نجات پائے گی. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ عورت جو ہے نا جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو اس کے سبب سے بھی نجات ہے اس کی. آمین, پریز لاڈ, ہاللیلویا. تو اب دیکھیں عورت کی نسل جو ہے یہاں, یہ مقدسہ مریم ہے. یہ ایک ایلسٹریشن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور مقدسہ مریم جو ہے عورت کی نسل, ورجن, پاک دامن, پاکیزہ, اور خدا نے اس کو بلیس کر دیا. فرشتہ نے اس کو پیغام دے دیا. اس نے بھی کہہ دیا تیرے قول کے موافق ہو. اور عورت کی نسل سے کون پیدا ہوا؟ یسوع. آمین, آمین, مسیح پیدا ہوا. اور اب خدا کا کیا پلان ہے؟ خدا کا یہ پلان ہے کہ اب جو نسل ہے, ایک ہی نسل کی بات ہے, وہ اسی پلان میں آگے یہاں پر پیدا ہو. یہ نسل آگے چلے. یہ جو دنیا میں ہے یہ نسلیں ہیں, یاد رکھیں. یہاں پر لکھا ہے ایک نسل, نسلیں نہیں وہاں لکھا, ایک نسل, اور وہ مسیح ہے. مسیح سے خداوند نسلوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے. اور ایک عورت کی پتہ کیا ذمہ داری ہے؟ غور سے سنیں, غور سے, یہ بڑا جملہ اہم ہے. عورت کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بچہ بس پیدا کر دیتا ہے بس, نہیں. یہ بچہ جو ہے یہ انڈر اٹیک ہے, یاد رکھیں. اور اس کو ابلیس ایسے تباہ و برباد کرتا ہے, اور بڑے ہوئے ہیں. لیکن یسوع نے پتہ کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. داخل ہونا بڑی دور کی بات ہے. وہ نیکودیمس سے بات کر رہا تھا. وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا یہ فزیکل ماں جو بچے پیدا کر رہی ہے یہ نہیں دیکھ سکتی, یہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے. غور سے سنیں مائیں, آج غور سے سنیں. یہاں پیدا ہونا ضروری ہے. یہ نسل کی ٹیریٹری ہے, یہ نسل کی ٹیریٹری, یہ خدا کا پلان ہے. اور خدا چاہتا ہے یہاں پر وہ جو بچہ ہے پیدا ہو. اب ایک ماں مجھے چاہیے. سسٹر صاحب آپ آئیں, غور سے سنیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ یہ ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے کسی گھر میں, اور خدا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ خدا چاہ رہا ہے کہ یہ مسیح کی نسل میں پیدا ہو. تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ادھر آپ کھڑی ہیں سسٹر. اب جب یہ یہاں پر کھڑی ہیں تو ابھی مسیح کی نسل میں نہیں ہے, یہ بچے پیدا ہو گئی ہے. لیکن یہ فزیکلی, ایموشنلی, روح میں تب پیدا ہوں گی جب نیکودیمس کو جو خدا یسوع نے بتایا کہ جب تک کوئی روح سے پیدا نہ ہو. اور یوحنا کی انجیل میں بھی خدا یسوع مسیح نے کے پیغام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ انسان کے ارادے سے, نہ خون سے, نہ گوشت سے, نہ انسانی خواہش سے, بلکہ خداوند سے پیدا ہوئے. اور وہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ جب وہ مقدسہ مریم اس عورت کی نسل کے پلان کو قبول کرتے ہیں, اور اس بچے کو جو کہ مسیح ہے اسے قبول کرتے ہیں, اور پھر اس شافی کو اور اس منجی کو قبول کرتے ہیں. آمین. جو ہی یہ خاتون, یہ عورت اس کو قبول کرتی ہے تو اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اور جو ہی یہ پیدا ہوتی ہے یہاں پر کھڑی ہو, یہ پیدا ہوتے ہی اس لائن میں کھڑی ہے. آمین. پریز لاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ بہت, جب اس کے اولاد پیدا ہوگی تو وہ سب سے پہلے فزیکلی پیدا ہوگی,
اور جو ہی وہ فزیکلی پیدا ہوگی تو کیا ہوگا، غور سے سنیں. ابھی ان کا ایک بیٹا ہے، ادھر آئیں ذرا بیٹا، کائفس، اس کے لیے تالیاں بجائیں، یہ چرچ کی بڑی خدمت کر رہا ہے ان دنوں میں. یہ جب پیدا ہوگا تو یہ یاد رکھیں، یہ یہاں پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھیں ایموشنلی. یہ اس کے پہلو میں ادھر ہے، محبت کے پہلو میں، ایموشنل پہلو میں اس لیے کھڑا کیا، یہ پہلو میں ہے اس وقت، یہ ایموشنل سائیڈ ہے اس کی، جس میں ماں جو ہے بچے کو ایموشنلی دیکھ رہی ہے. لیکن یاد رکھیں، غور سے سنیں، اس جگہ پر ماں کی پوزیشن جو ہے یہ تب پوری ہونی ہے جب ماں اس بچے کو ایموشنلی، فزیکلی دیکھتے ہوئے کلام کے اصول جو کہ یسوع نے بتایا، جب تک بچہ جو ہے، جو شخص جو ہے یہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو تب تک نہیں دیکھ سکتا. ابھی یہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ یہ اس ماں سے پیدا ہوا، ابھی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا. خدا کا کیا پلان ہے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہو؟ نئے سرے سے. اور یہ نئے سرے سے پتہ ہے اب کیسے پیدا ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے کیسے پیدا ہوگا؟ جی بھائی سنیے. جب روح اور پانی سے بپتسمہ لے گا تو پھر پیدا. آمین. بھائی کے لیے تالیاں بجائیں. جب تک یہ روح سے اور پانی سے پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ نئے سرے سے نہیں پیدا ہوگا. یہ ماں کی اب کیا ذمہ داری ہے؟ اس بچے کو کیا کرے؟ اس ریلم سے، یہ ایموشنل فزیکل ریلم ہے، یہ فزیکلی بچہ پیدا ہو گیا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس ریلم میں بچوں کو پڑھنے دیتی ہیں، پلنے دیتی ہیں، لیکن جو کلام بتا رہا ہے اس پہ نہیں لاتی. ماں کا کیا فرض ہے کہ اس کو کس ریلم میں لائے؟ اس کو اپنے اس ریلم میں لائے. یہ ہے اس کا مسئلہ. آمین آمین. یہ چیز پوری ہو رہی ہے. پریز لاڈ، ہاللیلویا. یہ مائیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچے نو پہلو چی رکھنا ہے، انہوں تے سنڈے سکول نہیں اسی جان دینا. اے پہلو ہے ماں کا ایموشنل. ذرا ماں پہلو سے اسے پیار کرے، یہ پہلو ہے، ایتھے رکھنا ہے بچے، اینو نہیں میں چھٹنا، اینو میں بڑا پیار کرنا. ایموشنل پہلو آپ کا بڑا اچھا ہے ماؤں کا، لیکن جو کلام کا ریزننگ کا پہلو ہے وہ بڑا ویک ہے. مائیں مائنڈ نہ کریں گا. جب مائیں ہمارے پاس آتی ہیں نا، بچوں کی روتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا خراب ہو گیا، ہن تو بڑا نافرمان ہے، ہن تو میری سندا نہیں. لیکن جب بچہ پال رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک کومپل ہوتی ہے، ایک ڈھالی ہوتی ہے، ایک نرم، اس کو آپ جدھر مرضی مولڈ کر سکتی ہیں. وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے ماؤں کے لیے کہ مائیں اس کو مولڈ کریں. اور کہاں پر لائیں؟ وہ کہاں پر لائیں؟ یسوع کی، کہاں پر لائیں؟ یسوع کی نسل میں. صرف بیٹا ہی نہیں، ایک بیٹی بھی ہے ہماری تیزا، آپ بھی آ جائیں گا. آپ اس پہلو میں کھڑی ہوں، اس والے پہلو میں، دوسری طرف، کیونکہ یہ ریلم بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اس ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس ریلم میں، پہلو کے ریلم میں، مطلب کیا ہے کہ وہ فزیکلی اٹیچ ہے ماں کے ساتھ، پیار میں، محبت میں. لیکن خدا کا پلان کیا ہے؟ نیکودیمس کو یسوع نے یہ پلان دیا تھا. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے لیکن اسے نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. کئی کہتے ہیں ہم تو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. نہیں، جب پہچان بڑھ رہی ہوتی ہے تو کلام بھی پڑھنا چاہیے، عقل پڑھنی چاہیے، عرفان پڑھنا چاہیے، ڈسرنمنٹ پڑھنی چاہیے، روح القدس آپ کے اندر آنا چاہیے. اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی ماں کی. کیونکہ کہاں سے شروع ہوئی ہے بات؟ مرد سے شروع ہوئی ہے یا عورت سے؟ یا آپ کو مرد نظر آ رہا ہے؟ یسوع کس سے پیدا ہوا ہے؟ مرد سے یا خدا سے؟ یہ جب بچہ یہاں پر ہے تو یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ مرد سے. جب یہ بچہ یہاں پر ہے تو کس سے پیدا ہوا ہے؟ ترتیب کیا بن رہی ہے؟ اور جب یہ بچی پیدا ہوگی، آپ آگے آ جائیں، تو یہ کس سے پیدا ہوئی ہے؟ اب پہلے کس سے پیدا ہوئی تھی؟ مرد اور عورت سے، انسان کے ارادے سے، خون اور گوشت سے. لیکن بھائی نے کیا بتایا کس سے پیدا ہونا ضرور ہے؟ روح اور پانی سے جب پیدا ہوگی تو اس لائن میں ہے. یہ کس کی نسل ہے؟ مسیح کی نسل. اسی ترتیب سے ایسی چلتی جائے گی، ایک نسل سے. یہ نہیں ادھر بھی ادھر بھی، یہ ترتیب ہے. اس نسل میں جانا بہت ضروری ہے، اس نسل میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ اس نسل میں بڑھتے ہیں تو ترتیب سنیں کیا ہوتی ہے. ترتیب جب آپ اس ریلم کو ٹچ کرتے ہیں نا، سنیں اسپرٹ کے ریلم کو، تو آپ پتہ کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں؟ جو ہی یہ ہماری بہن اسپرٹ کے ریلم کو ٹچ کرے گی نا، تو یہ پتہ کہاں کھڑی ہوگی؟ جہاں پر مقدسہ مریم کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور پھر کیا کہے گی؟ میری جان خداوند کی
بڑھائی کرتی ہے. میری روح میرے منجی خدا سے جس نے میری پست حالی پر, اور اس کا ریلم یہاں سے پتہ کہاں پر آئے گا, آپ ادھر آ جائیں کے ساتھ, یہ مقدسہ مریم کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. آمین. اور یہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو پتہ کہاں کھڑا ہوگا, یہ بچہ ادھر کھڑا ہو جائے گا. اور یہ بچی جب نئے سرے سے پیدا ہوگی اور آگے نسل کو جنم دے گی, روحانی نسل ہو یا جسمانی نسل ہو, تو یہ پتہ کہاں کھڑی ہوگی, یہ عقیدہ کی سائڈ پہ کھڑی ہوگی, اور یہ نسل بڑھتی جائے گی. اور فرنٹ پہ لیڈر کون ہوگا جی, آئے مسیح کے لیے تعلیم ہے, لیڈر مسیح ہی ہوگا. اور یہ گروپ بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ نسلیں جو ہے آگے بڑھتی چلی جائیں گی. اور یہ عورت کی جو پرسنالٹی ہے وہ یہاں پر آپ کو چرچ میں بھی اوپر میں بھی ایسے ہی نظر آئے گی. کون ہے جی, مقدسہ مریم, اس کے بعد کون ہے, یسوع, اور اس کے بعد پورا ایک گروہ آپ کو نظر آئے گا. اور زمین پر یہ نسل کیسے بڑھتی ہے, جب یہاں پر ایسے ترتیب سے کھڑے ہوتے جائیں گے اور یہ گروپ بڑا ہوتا جائے گا. آمین, پریز گاڈ, ہاللیلویا. آج میں آخر میں جو مائیں ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایموشنل ہی نہ رہیں, کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. اور ایک دم سے بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے نا, وہ ایک دم سے ماں کے پیروں میں کھڑا ہوتا ہے ایسے. آپ دیکھیں اس بچے کا قد ماں جتنا ہے کہ ماں سے بڑا ہے, ذرا ماں آگے تھوڑی سی آ جائے, کتنا جوان جے ہو گیا, اور ماں تے گودی سے چک لے گی ماں, ایک دم سے ایسا ہو جانا ہے. تو ماؤں کے ہاتھ سے نکلنا چاہے اسٹوری, کہانی ماؤں کے ہاتھ سے پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بچے نشے میں چلے جاتے ہیں, بچے آوارہ ہو جاتے ہیں, بچے مشکلات میں چلے جاتے ہیں. ماں کو کیا کرنا ہے, ماں کو فوراً اس بچے کو کہاں لانا ہے, سنیا پا گیا, یہاں لانا. جب وہ یہاں لائے گی نا, تب اس ماں کی ذمہ داری کمپلیٹ ہے. آمین. آج کتنی مائیں جو ہیں وہ اپنے پہلو سے, آپ آگے آ جائیں, یہ ماں کا پہلو ہے, ٹھیک ہے, اس پہلو سے وہ اسے یہاں لائیں گی. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. ایموشنل ریلم, فزیکل ریلم, 5 سینسز کا ریلم نہیں, میں اپنے بچے کو اپنی نظروں تو دور نہیں کرنا. باپ تیرا کہتا ہے بچوں کو جانے دو, ہاسٹل میں جانے دو, اس کو ذرا پڑھنے دو, ادھر یونیورسٹی میں جانے دو, اینو کینیڈا جان دو, اینو امریکہ جان دو, اینو جرمنی جان دو. نہیں, یہ میرے کول ہی رہے, میرے کول ہی رہے. انہوں کول رکھ دے محلے چ بھیج دینا ہے. وہ بچے نا پھرتا رہے پوے وارا, شام نو میرے کول آ کے جانا ہے نا, تو بعد پھر وہ رات میں آਉਂਦਾ بھی نہیں کسی نے. ہوں کتنے گیا ہے, وہ کسی ہور دے پہلو سے چلا گیا. باتیں تو آپ کو بری لگ رہی ہوں گی, لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے بچے کو ڈسرن کریں, بچے کو آگے موو کریں, اسے اڑنا سکھائیں. اور جب وہ اڑنا شروع ہو جائے تو پتہ ہی کہاں آپ کی ذمہ داری ختم اور کمپلیٹ پتہ کہاں ہونی ہے, جب بچے نے یہاں سے کہاں آنا ہے, جو ہی یہاں آ گیا ہے. اب ذمہ داری کس کی شروع ہوئی ہے, آپ بچے کی طرح آتے ہیں پیچھے, اپنی اس ذمہ داری پہ آتے ہیں. آپ ذمہ داری کس کی ہے جی, ماں کیا ہوئی ہے, سرخ روح ہو گئی نا, سرخ روح. اب ذمہ داری کس کی ہے, ماں جو ہے ساری فکریں کتنے چلیاں گئی ہیں, یسوع کے لیے تالیاں بجائیں. پھر یسوع اس بچے کو گرنے نہیں دے گا, یسوع مجھے گرنے نہیں دے گا, یسوع آپ کو گرنے نہیں دے گا, یسوع آپ کو اٹھائے گا. تو آج اس کلام میں مائیں جو پریشان ہیں, مجھے بڑی مائیں پریشان لگتی ہیں, اور میں کبھی کبھی ان کا دکھ لیتا ہوں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں ماؤں کو بڑا دکھ لیتا ہوں جس کے بچے نشے میں, جس کے بچے بھٹکے ہوئے ہیں, جس کے بچے ماؤں سے دور ہیں. بڑا دکھ ہے, بڑی دکھ کی حالت ہے. راخل تسلی قبول نہیں کر رہی, ماں کو تسلی نہیں آتی. میں خادم یہاں پہ کھڑا ہوں, میں ماں کو 1000 تسلی دوں, میں نہیں دے سکتا, لیکن یسوع دے سکتا ہے. آمین. جب اس کا بچہ اس پوزیشن میں آ جائے گا نا, اسے تسلی مل جائے گی, اسے تسلی مل جائے گی اس ماں کو. اور یہاں بڑی مائیں ایسی ہیں, میری دعا ہے ان ماؤں کے لیے کہ ان کے بچے اس پوزیشن میں آئیں. آمین. اور وہ مائیں پتہ کس پوزیشن میں جائیں, وہ مقدسہ مریم کے ساتھ کھڑی ہیں. آمین. یہ اصل پوزیشن ہے جو کلام کے عین مطابق ہے. اس لیے مائیں جو فزیکلی بچوں کو پیدا کرتی ہیں, ضرور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روح اور پانی سے بھی کیا کریں, پیدا کریں. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, کچھ وقت آپ دعا میں گزاریں. آپ بیٹھ جائیں پلیز. تھینک یو, خداوند آپ کو برکت دے. پریز گاڈ. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس.
my emotional realm